والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ترک موالات کفار، مشرکین، منافقین، مرتدین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ حکم یہ دیا ہے کہ مومنوں کا جو تعلق ہے، محبت ہے، مودت ہے، وہ ایمان والوں سے ہو، اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، اور ایمان والوں سے ہو. اور ایمان والوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ حالت رکوع میں. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے اور مومنین سے محبت کریں گے، اللہ انہی کو غالب فرمائے. یہ ہمارا الحمدللہ سبق تھا. اس سے پہلے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے، رئیس الحرمین الشریفین حفظہ اللہ نے خادم الحرمین الشریفین ملک عبداللہ کی وفات پر تعزیت بھی فرمائی ہے، اور تمام علماء، مشائخ اور اساتذہ نے ان کی آنے والوں کی بیعت بھی کی ہے. آپ تمام لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی خادم الحرمین الشریفین ملک عبداللہ کی درجات بلند فرمائیں، اور ان کی مغفرت فرمائیں، اور ان کی قبر کو اپنی رحمت سے باغ جنت بنا دیں. بظاہر جو علامات ہوتے ہیں نا، اسی سے آدمی کا اندازہ ہوتا ہے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ رات میں فوت ہو یا جمعہ کے دن میں فوت، تو الحمدللہ وہ عذاب قبر سے بچ جاتا. تو یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کسی مرنے والے کے بعد لوگ اس کے بارے میں خیر کی گواہی دیں کہ بھئی اچھا آدمی تھا، اس نے فلاں اچھا کام کیا، فلاں اچھا کام کیا، تو سمجھ لو کہ الحمدللہ اس کی منزل آسان ہو گئی ہے. تو حقیقت بات یہ ہے کہ بغیر کسی نعوذ باللہ خوشامد کے یا بغیر کسی ریا کے، یہ حقیقت ہے کہ ملک مرحوم نے اپنے 10 سال کے دور میں عظیم خدمات سر انجام دی.
سب سے بڑا مسئلہ تھا مینا کے اندر رمی جمرات کا، جس میں ہر سال سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے۔ انہوں نے الحمدللہ منصوبہ بنا کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ اسی طرح مسئلہ تھا صفا مروہ کا کہ لوگ صفا مروہ میں بالکل پھنس جاتے تھے، پریس ہو جاتے تھے، چلنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں توفیق دی کہ صفا مروہ کا بھی اس نے مستقل الحمدللہ حل فرما دیا ہے کہ اب آنے والے 20 سال تک بھی انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ کئی منزلہ ہو گئی اور پھر وہاں ہر قسم کا انتظام کر دیا ہے کہ ویل چیئر بھی موجود ہیں اور چھوٹی چلانے والی گاڑیاں بھی موجود ہیں، اور ان کے لیے راستہ بھی الگ ہے، آنے کا راستہ بھی الگ ہے، جانے کا راستہ بھی الگ ہے، اور سارا صفا مروہ اوپر سے لے کر نیچے تک سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہے کہ آدمی کو گرمی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح خادم الحرمین الشریفین نے جو اب اللہ کے گھر کا توسیع کا منصوبہ بنایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا حرم تعمیر ہو چکا ہے اور ابھی ہو رہا ہے، جس میں کم از کم 10 لاکھ آدمی نماز پڑھیں گے۔ تو یہ بھی مرحوم کی ایک عظیم خدمت ہے جو ساری قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ اور اسی طرح خادم الحرمین الشریفین نے حجاج کرام کے لیے ٹرین کا انتظام کیا کہ وہ مینا سے عرفات اور مزدلفہ اور عرفات سے مزدلفہ مینا ٹرین میں جائے اور 10 منٹ میں پہنچ جائے۔ یہ بھی مرحوم نے کیا، یہ بھی ان کا منصوبہ تھا جو کامیابی سے چل رہا ہے اور ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے سال 1 لاکھ آدمی نے سفر کیا، دوسرے سال اور بڑھ گیا، پچھلے سال 3 لاکھ آدمی نے سفر کیا۔ آہستہ آہستہ تقریباً تمام آنے والے حجاج جو ہیں ان کے لیے ٹرین کا انتظام ہو جائے گا۔ اسی طرح خادم الحرمین الشریفین نے ایک اور الحرمین ٹرین کا منصوبہ بنایا جو زیر تکمیل ہے، تقریباً 20% کام باقی ہے۔ جو گاڑی چلے گی جدے سے وہ مکہ بھی آئے گی، اسی طرح گاڑی چلے گی جو یمبو، رابق اور مدینہ منورہ جائے گی، اور یہ سارا سفر جو ہے مکے سے مدینہ منورہ کا ٹرین 2 گھنٹے میں کرے گی، اور نہ دھواں، نہ بسیں، نہ ڈرائیور نے گاڑی کھڑی نہیں کی، فلاں نے کھڑی نہیں کی، میں احرام نہیں باندھ، ہر کوئی آدمی ابتدا سے اپنی تیاری کر کے گاڑی میں بیٹھے گا۔ اور جو جدے کی ٹرین ہے وہ الحمدللہ تقریباً یعنی 20 منٹ میں مکے پہنچے گی۔ تو یہ بھی انتظام ہوگا اس کا کہ وہ گاڑی جدے سے چلے گی، آگے حرم کے بالکل گول دائرے میں اس کے اسٹیشن ہوں گے، وہ جو آدمی جس دروازے پہ اترنا چاہتا ہے وہاں اتر جائے گا، اور نماز پڑھ کے مثلاً ایک آدمی مغرب کو آیا ہے جدے سے، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، 20 منٹ میں واپس جدے چلا جائے گا، تاکہ اس کو اللہ کے حرم کی نماز جو ہے وہ ملتی رہے۔ یہ منصوبہ جو ہے الحمدللہ یہ بھی مرحوم نے خادم الحرمین الشریفین نے سر انجام دیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ جہاں بھی امت مسلمہ کو تکلیف ہوئی ہے، اگر وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، شام کا مسئلہ ہے، عراق کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، مرحوم نے ہر جگہ دل کھول کے مدد کی۔ ہر جگہ مرحوم نے ان لوگوں کی جو مصیبت زدہ تھے ان کی مدد کی، اور ایسی مدد کی کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال بھی نہیں ملتی ہے، یعنی آپ خود اندازہ فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 90 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے،
اور 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور اس 10 سال میں ان کے جو خدمات ہیں وہ یعنی ناقابل شمار ہیں۔ اب مدینہ منورہ کے حرم کو بڑھانے کے لیے تقریباً اس سال 15,000 بڑے بڑے ہوٹل اور بلڈنگیں گرا دی جائیں گی تاکہ حرم کو بڑھا دیا جائے، اور اس کا منطقہ جو ہے مہمہ اس کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے۔ اور اسی طرح جیسے آپ جدہ سے آتے ہیں اور راستے میں گاڑیاں روک لی جاتی ہیں، وہاں سے ایک نئی سڑک آئے گی جو آدمی کو حرم میں پہنچائے گی، اور اس سڑک سے لے کر حرم تک کم از کم 3 اہم مساجد بنائی جائیں گی کہ اگر خدا نہ کرے گا آدمی لیٹ ہو گیا ہے تو اس کی حرم کی جماعت ضائع نہ ہو، وہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ اور اسی طرح اس سڑک کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے پلازے کھڑے کیے جائیں گے تاکہ حجاج کرام کا تعداد جیسی بڑھتی جائے تو ان کے لیے رہائش کے انتظامات بھی ہوتے جائیں، کیونکہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے 4-5 سال کے بعد 1 کروڑ حاجی انشاءاللہ حج کریں گے۔ ابھی بھی آپ حیران ہوں گے کہ صرف یعنی اس سال کے ابتدا میں سفر سے ابتدا ہوئی ہے عمرے کے ویزے کی، رمضان المبارک تک 60 لاکھ آدمی عمرہ کرے گا۔ کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا بھی تھا کہ 60 لاکھ آدمی عمرے پہ آئے گا؟ تو یہ سارے انتظامات اور یہ سارے خدمات جو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ خادم الحرمین الشریفین المرحوم المغفور اللہم اغفرہ وارحمہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آل سعود کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی اور حرمین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی ان کے آنے سے پہلے اللہ کے گھر میں شرک اور بدعات کا زور ہوتا تھا، ان کے آنے سے پہلے بد امنی کا یہ عالم تھا کہ کوئی آدمی مدینہ منورہ تک نہیں جا سکتا تھا۔ جب شریف کا زمانہ تھا تو اس دور میں بھی یہ عالم تھا کہ یعنی انتظار کرتے تھے قافلے کہ 500,000 آدمی بن جائے پھر قافلہ روانہ ہوتا تھا، اور آگے پیچھے پولیس ہوتی تھی تاکہ راستے میں ان کو بدو لوٹ نہ لیں اور ان کو مار نہ ڈالیں۔ مجھے یاد ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کبھی کبھی 2 مہینے بھی لگ جاتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ بارشیں آتی تھی اور سیل چلتی تھی، ندیاں بہہ جاتی تھی راستوں میں، اور راستہ آپ کراس ہی نہیں کر سکتے، باقاعدہ اتنی تیز ندی چل رہی ہے پانی کی، تو لوگ بیٹھے رہتے تھے کہ پانی کی طاقت کم ہو تو ہم گزریں۔ اور سفر بھی زیادہ تر اونٹوں پہ ہوتے تھے، سفر بھی زیادہ تر جو ہے خچروں پہ ہوتے تھے، بہت کم تعداد میں گاڑیاں ہوتی تھیں۔ تو اس وقت یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور لوگ ڈرتے تھے۔ بھائی صاحب خود فرماتے تھے کہ میرے ساتھ اپنے علاقے کے کچھ ذمہ کچھ سردار کچھ مولوی آئے ہوئے تھے، ان میں اکثریت جو تھی وہ بریلوی حضرات کی تھی، اور وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ چاچڑا والوں کے مرید تھے۔ تو اب وہ حج قریب آ رہا تھا تو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ مولوی صاحب اگر مدینہ شریف نہ جائیں تو کیا ہمارے حج میں کوئی نقص آ جائے گا؟ بار بار یہ مسئلہ پوچھتے۔ میں نے کہا بھائی مجھ سے کیوں یہ مسئلہ پوچھتے ہو؟ مسئلہ سمجھو، مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی مدینہ پاک کی زیارت کا حج سے تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی آ کے حج کر کے چلا جاتا ہے، حج تو ہو جائے گا، لیکن یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اس کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب نہ ہو، مدینہ شریف کی زیارت نصیب نہ ہو۔ انہوں نے کہا تم مسئلے پوچھو بھائی، میں تو بہرحال انشاءاللہ جاؤں گا جو اللہ کو منظور ہے۔
بدو مار دیتے ہیں. اگر اللہ نے لکھا ہے کہ مکے مدینے کے راستے میں مرنا ہے تو مر جائیں گے. تو فرماتی ہیں کہ ہم جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مار کے واپس جا رہے تھے کہ وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی تھے, عالم بھی تھے, جن نے بڑی بڑی حدیث کی شروحات لکھی ہیں, وہ تشریف لا رہے تھے. تو یہ سارے حاجی میرے ساتھ تھے. میں نے کہا بابا دیکھو وہ بہت بڑا دیوبندی جو ہے نا, بہت بڑا وہابی وہ آ رہا ہے, اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں گیا, میں حضرت سے ملا. میں نے کہا کہ حضرت اگر کوئی آدمی ان حالات میں کہ امن نہیں ہے, خوف ہے, جان کا خطرہ ہے, اگر مدینہ منورہ نہ جائے تو کیا حج میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ تو آپ کھڑے رہے اور فرمایا کہ بھائی خیر محمد, جو جایا کرتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے, اور جو پوچھا کرتے ہیں وہ جایا ہی نہیں کرتے. السلام علیکم اور کہہ کے چلے گئے. میں نے کہا بابا سنو, تم تو بڑے عاشق ہو, اور عاشق ہو گئے, اب تمہاری مرنے کا خطرہ ہو گیا ہے تو عشق وغیرہ سب ختم ہو گیا. میں تو جاؤں گا مدینہ منورہ, تمہاری مرضی ہے جاؤ نہ جاؤ. تو یہ عالم ہوتا تھا. تو ان کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یعنی جیسے جیسے بھی بادشاہ آتے گئے, آل سعود کے افراد آتے گئے, حرمین شریفین اور بلد الامین کو سنبھالتے گئے, پورے ملک میں امن قائم کیا, پورے ملک میں توحید کا جھنڈا بلند کیا, پورے ملک کے اندر جال بچھایا سڑکوں کا کہ آج مدینہ منورہ آدمی 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں آرام سے پہنچ جاتا ہے. بلکہ مکے اور مدینے کے راستے میں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ خرابی کی وجہ سے نہیں ہوتے, سڑکیں اتنی اچھی ہیں کہ ڈرائیور سو جاتے ہیں, ڈرائیور کو نیند آ جاتی ہے کہ گاڑی چل نہیں رہی ہوتی, تیر رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے انتظامات, اور پھر حرمین شریفین کی عمارت, مدینہ منورہ کی جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کی کوئی عالم دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے. اس کے اندر جو چیزیں لگائی گئی ہیں وہ نادر ہیں, نایاب ہیں, وہ کسی دوسری جگہ نہیں ملتی. مثلا فانوس لگایا گیا ہے وہ صرف حرم کے لیے ہے, اور کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا. اگر پتھر لگایا گیا ہے وہ حرم کے لیے ہے, اگر کاشانی لگائی گئی ہے وہ حرم کے لیے ہے, اگر ٹائل لگائی گئی ہے وہ حرم کے لیے ہے, اگر گیٹ پر جو لکڑی لگائی گئی ہے وہ کسی اور دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی. یعنی اتنے اہتمام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت مدینہ منورہ کا حرم جو ہے اس کی تعمیر مکمل ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ان کے موازین حسنات میں لکھ دی ہے. وعلیکم السلام, جزاک اللہ خیر, تقبل اللہ. آپ اتنے میں دروشی پڑھ لیا کریں. کوئی نہیں ہے, کوئی دفتر میں نہیں ہے, وہ دیں گے انشاءاللہ, اللہ دے گا. چھوڑو, اللہ سے دعا مانگو, بندوں کو چھوڑو. انسانوں سے مانگو گے تو نہیں ملے گا, اتنی اللہ سے آدمی مانگ. تو الحمدللہ آج ہمیں یہ شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا جنازہ نصیب کر دیا ہے کہ ہم نے حرمین شریفین میں جنازہ پڑھا ہے, اور لاکھوں کے اجتماع نے دعا کی ہے. آپ آئندہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے. یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سازشیں ہیں, جو یہود و ہنود کی سازشیں ہیں, صرف 2 ملک ہیں جو ٹارگٹ ہیں, ایک سعودی عرب ہے اور ایک پاکستان ہے. دشمن ان دونوں ملکوں کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ یہاں ایمان ہے, یہاں قرآن ہے, یہاں امن ہے, یہاں دین ہے, یہاں کعبہ ہے, یہاں روضہ مقدسہ ہے, یہاں حج ہے, علماء کا اور عوام کے کروڑوں کا اجتماع ہے. پورا عالم دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں وہ تو 30 لاکھ آدمی بیٹھا, کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتا, ان کی تو لڑائی بھی نہیں ہوتی.
ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے فنکشن جو ہے ان میں لڑائی ہو جاتی ہے، بندے مارے جاتے ہیں. یہ کیسے دہشت گرد ہیں کہ 30 لاکھ آدمی جدے سے مکے آتا ہے، مکے سے مدینہ جاتا ہے، مدینے سے مکہ آتا ہے، مکے سے مینا جاتا ہے، عرفات جاتا ہے، مزدلفہ آتا ہے، پھر مینا آتا ہے، پھر مکے آتا ہے، مکے سے پھر مینا جاتا ہے، مینا سے پھر مکے آتا ہے، مکے سے پھر جدے جاتا ہے. کوئی آدمی نہ کسی کو لکڑی مارتا ہے، نہ لاٹھی مارتا ہے، نہ تھپڑ مارتا ہے. تو یہ جب وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ لاکھوں لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، یہ ایک عظیم خدمت ہے، یہ ایک عظیم دعوت ہے. اور قاعدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ دعوت زبان سے نہیں ہوتی، دعوت عمل سے ہوتی ہے کہ آپ عمل کر کے دکھائیں، آپ اسلام کا نمونہ بن کے دکھلائیں. تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بری نظریں جو ہیں خاص طور پہ یہود اور ہنود کی، وہ اس بلد الامین کے خلاف ہے. کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی مسائل کے نام سے افتراق کرنے، اور دوسری ان کی بری نظریں پاکستان پہ ہیں کہ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹم بنا بیٹھا ہے. وہ حیران ہے کہ مسلمان تو ایک یعنی سوئی بھی نہیں بناتے تھے، مسلمان تو ایک چھوٹی گاڑی بھی نہیں بناتے، وہ تو موٹر سائیکل بھی باہر سے منگواتے ہیں، گاڑیاں بھی. یہ کیسے ہو گیا کارنامہ کہ انہوں نے ایک ایسا ایٹم ایجاد کر لیا، ایک ایسے میزائل ایجاد کر لیے کہ جس کو دنیا کی ساری سپر طاقتوں نے بھی مان لیا کہ سب سے اچھی طریقے سے جو کوالٹی ہے وہ ان کی ہے. تو الحمدللہ اب وہ یہ برداشت نہیں، ان کو ہضم نہیں ہوتا، اس لیے وہ رات دن سازشیں ہیں. اور یاد رکھو ایک گھر کو بنانے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، لیکن اگر بگاڑنا ہو تو ایک تیلی آگ کی جلا دیں گھر جل جائے گا، کوئی دیر نہیں لگے گی. تو گھر کا جلانا بڑا آسان ہے، گھر کا گرانا بڑا آسان ہے، لیکن بنانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. تو بہرحال ہر مسلمان اپنے اپنے نمازوں میں دعا کیا کرے اللہ ملک کی حفاظت کرے. ہمیں کسی بندے سے، کسی پارٹی سے، کسی فرد سے، کسی سے کوئی ذاتی نہ دلچسپی ہے نہ تعلق ہے. دعا یہ کرو کہ ملک محفوظ رہے. وہ مثال ہے نا کہ ویڑا ہوگا تو کھیت بھی کھیلیں گے نا، اگر گھر ہی نہ ہوگا تو پھر مولوی مکی کیا یا مولوی مدنی کیا. اور اسی طرح دعا کریں کہ پورے عالم میں ایک سازش ہے جو علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک مدرسے ہیں دین کے قلعے ہیں، جب تک مدرسے ہیں دین قائم ہے، جب تک مدرسے ہیں دین دائم ہے. اور اسی طرح جو دعوت ہے، تبلیغ ہے، گلی گلی اللہ کا دین پہنچایا جا رہا ہے. اب ان سے بھی ان کو چڑ ہے، تو وہ طریقے سے منصوبے بناتے ہیں کہ اللہ کے بندے اگر خدا نہ کرے کوئی ایک مولوی خراب ہو، یہ مانا تو نہیں کہ سارے گھر کو آگ لگا دو. اگر ہمارے گھروں میں کوئی ایک لڑکی بد اخلاق نکل آئے تو کیا سارے گھر کو آگ لگا دی جائے؟ اگر ہمارے بچوں میں کوئی ایک چور نکل آئے تو سارے بچوں کو ہم قتل کر دیں اس لیے کہ وہ بھی چور بن جائیں گے؟ یہ کوئی بات تو نہیں نا. بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی برا ہے تو برے کو برائی کی سزا ملنی چاہیے، نہ کہ اس چیز کو، اس درخت کو ہی ختم کر دیا جائے. تو یہ دعا مانگا کریں بس. اور آپ کو اللہ نے حرم میں آنے کا موقع دیا ہے، بہت بڑی بات. اچھا جی، اب میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ایک تو ہے مومنین، دعا کرو اللہ ہمیں مومنین میں بنائے. اچھا، ان کو مومنین بھی کہا گیا، متقین بھی کہا گیا، محسنین بھی کہا گیا. مانا وہی، اصل بات وہی ایمان ہے. اور اسی طرح قیامت میں جو تقسیم ہوگی، ایک طرف ایمان والے اور ایک طرف کفر والے ہوں گے، ایک طرف اصحاب الیمین ہوں گے اور دوسری طرف اصحاب شمال ہوں گے. یہ اصل تقسیم ہے. پھر مومنین میں درجات ہوں گے کہ انبیاء کا درجہ ہے، صدیقین کا درجہ ہے، شہداء کا درجہ ہے، صالحین کا درجہ ہے، عامت المسلمین کا درجہ ہے. اسی طرح پھر کفار کے اندر بھی درکات ہوں گے کہ یہ فرعون کا کفر ہے، یہ حامان کا کفر ہے، یہ نمرود کا کفر ہے، یہ ابو جہل کا کفر ہے، یہ ابو لہب کا کفر ہے، یہ عامت
دعوت الکفار کا کفر ہے، ان میں بھی درجات ہوں گے، لیکن اصل تقسیم جو ہے وہ یہ ہوگی ایمان اور کافر، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جنت والی جماعت اور ایک جہنم والی جماعت۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، یا اصحاب المیمنتی اصحاب المشأمتی۔ تو یہ تقسیم یاد رکھیں۔ اب ایک جو کافر ہیں مومن کے مقابلے پہ کافر، کافر کے بعد جو ہے وہ منافق ہے۔ منافق کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایمان ظاہر کرے لیکن اندر سے کافر ہو۔ یاد رکھیں، اگر اندر سے کافر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ منافق ہے اور کافروں سے بھی برا ہے، کیونکہ منافق جو ہے وہی اسلام کو زیادہ نقصان دیتا ہے۔ ساری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، جب بھی اسلام کو نقصان ہوا ہے، حضور کے زمانے میں بھی ہوا ہے، تو منافقین نے نقصان دیا ہے، عبداللہ ابن ابی نے نقصان دیا ہے، اور جو اعراب منافق ان نے نقصان دیا ہے۔ تو ایک ہے مومن، کافر اور منافق۔ ایک چوتھا ذکر آیا تھا مرتدین۔ یاد رکھو، مرتد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد نعوذ باللہ اسلام سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد، کہ اسلام لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پتھر، نعوذ باللہ کافر ہو۔ اور مرتد کی سزا جو ہے بالاتفاق، چونکہ نص میں ثابت ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی دین چھوڑ کے نکل جائے اس کی سزا قتل ہے۔ من بدل منکم دینہ فاقتلوہ، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اب یہ پراپگنڈا کرتے ہیں، ان کی تو عادت ہے نا کافروں کی، یہ بڑے بڑے پراپگنڈے کرتے ہیں، اور جی یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، اور جی آدمی کو قتل کر دیا جائے، آدمی کو کوڑے لگا دیے جائیں، آدمی کو سنگسار کر، یہ ساری باتیں ہیں، لغویات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بھئی تم اگر چاہو تو گھنٹے کے اندر لاکھوں بندے مار ڈالو، تم ایٹم بم گرا کے 80 لاکھ بندے کو مار ڈالو، تم اگر چاہو تو ملکوں کو لڑا کے 20-20 لاکھ آدمی مرا ڈالو، تم اگر چاہو تو لوگوں کو بارود کا ڈھیر بنا ڈالو، لیکن مسلمانوں کے جو اسلامی سزائیں ہیں ان پہ اعتراض کرتے ہو۔ یہ تو ساری دنیا کا قانون ہے کہ جو آدمی باغی ہوتا ہے ملک کا اس کی سزا موت ہوتی ہے، جو آدمی بغاوت کرے کائن من کان، جو باغی ہے ملک کا، جو باغی ہے حکومت کا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اس لیے اگر اللہ نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کی بھی جماعتیں آپس میں جھگڑا کریں، کوشش کرو سلو کرنے کی، اگر وہ سلو ہو جائے الحمدللہ، اگر سلو نہ ہو تو پھر اس کو جو سلو بار کرنے پہ راضی نہیں اسی سے جنگ لڑی جائے گی۔ تو یہ تو ایک نص کے حکم ہے۔ تو یہ ذکر آیا مرتدین کا۔ اب ان کے لیے کیا حکم تھا کہ ان سے موالات نہ رکھو۔ موالات کا کیا معنی؟ یعنی دلی محبت نہ رکھو، ان سے دلی محبت نہ رکھو۔ اور ایک ہے، یاد رکھو، ایک لفظ ہے موالات، ایک لفظ ہے مدارات۔ مدارات رکھ سکتے ہو، کیا معنی؟ دنیاوی کاروبار ہے، ہم کسی کافر سے کپڑا خریدتے ہیں، کسی کافر سے ہم کتابیں لیتے ہیں، کسی کافر کی یونیورسٹی میں ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ یا ہمارا کوئی ہمسایہ ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کی مدد کرنا جائز ہے، اس کی امداد کرنا جائز ہے۔ اگر وہ مریض ہے، بیمار ہے، اس کا علاج کرنا جائز ہے۔ یہ مدارات ہے۔ موالات کا معنی ہوتا ہے کہ دل کی محبت نہ ہو۔ اب جب اللہ نے ہمیں منع کر دیا کہ دلی محبت کافروں سے بھی نہ رکھو، مشرکین سے بھی نہ رکھو، منافقین سے بھی نہ رکھو، مرتدین سے بھی نہ، یا اللہ کس سے رکھیں؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارے حقیقی دوست جو ہیں اللہ کی ذات ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں۔ سب سے بڑا محبت جو ہے، عشق جو ہے، وہ اللہ سے ہونا
چاہیے. اسی لیے آتا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ بھی اس کے لیے ہو جاتے ہیں. اسی طرح حدیث صحیح میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، میرا تقرب ڈھونڈ رہا ہے، تو میں اس کا سننا بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں. کیا مانا کہ اس کی ہر چیز میرے تابع ہو جاتی ہے اور وہ میرا بن جاتا ہے، میں اس کا بن جاتا ہوں. اس کا جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ دہلی کے علاقے میں، دہلی ہندوستان کا بہت بڑا شہر اب بھی ہے، تو وہاں شہر کے کنارے پہ کوئی گندا نالا تھا جس سے گندے پانی بہتے رہتے ہیں. وہاں ایک فقیر ہوتے تھے، مجذوب تھا وہ بیچارہ، بس ایسے ایک ہی چادر میں بیٹھا رہتا تھا. ایک بڑی لکڑی تھی پتلی سی اس کے پاس جیسے بیت ہوتے ہیں، اور وہ اسی پانی میں مارتا رہتا. اچھا تھک گیا تو بیٹھ گیا، نہیں پھر مارنا شروع کر دیا. تو تھا تو بیچارہ مجذوب نہ بیچارہ، تو وہ بیچارہ کرتا رہتا. تو ایک آدمی اپنی دوست کے ساتھ، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اپنی محبوبہ کے ساتھ، وہاں سے چونکہ راستہ نہیں تھا، جانا آدمی کو پیدل پڑتا تھا، تو اسے بہترین سوٹ پہنا ہوا مرد نے اور عورت نے بھی زبردست قیمتی کپڑے پہنے ہوئے اور میک اپ سنگار کر کے وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہنستے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں. ادھر خیال ہی نہیں کیا کہ کوئی پانی کے، تو وہ تو ایسے مار رہا ہے نا بیچارہ بیت. تو اس بیت سے جو چھینٹے اڑے نا تو عورت کے سارے کپڑوں پہ آ. اس نے مڑ کے دیکھا تو اس نے گالیاں دینی شروع کی کہ کیا بے وقوف آدمی ہے، اتنی بڑی داڑھی بڑھا رکھی ہے، فلاں ہے، دیکھو میرا سوٹ برباد ہو گیا. اور سوٹ کے علاوہ چلو لیکن میں نے پارٹی میں جانا. وہ جو اس کا یار تھا نا جی، وہ جو مرد ساتھ تھا، غصے میں آیا اور آگے ایک تھپڑ مارا اس فقیر کو. کہنے کہ یہ کیا فقیری ہے کہ تم یہاں بیٹھ کے گندے پانی میں بیت مار مار کے لوگوں کے کپڑوں پہ گند بکھیر رہے ہو. وہ تو چپ، وہ تو اللہ والا بندہ تھا، خاموش رہا. ابھی 5 منٹ گزرے تھے کہ وہ نوجوان جو تھا ایک دم پلٹا کھا کے زمین پہ گرا، تڑپنے لگ گیا. اور بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے پیٹ میں بھی تکلیف ہو گئی، میں مر جاؤں گا، جلدی کرو مجھے ہسپتال لے جاؤ. بہرحال وہ عورت طوائف تھی، ایسی عورتیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں کیونکہ جنہوں نے سینکڑوں مرد دیکھے ہوئے ہیں، سمجھدار تو ہوتی ہیں، ماہر نفسیات تو ہو جاتی ہیں. وہ سمجھ گئی کہ یہ اس فقیر کی بد دعا ہے، یہ ابھی ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی اس کو کون سی پیٹ کی تکلیف ہو گئی ہے. وہ جناب دوڑی اور دوپٹہ اتارا، اس کے پاؤں پہ رکھا، کہا فقیر صاحب مہربانی کرو، میرے ساتھی کو معاف کر دو. انہوں نے کہا بیٹی بات سنو، میں نے تمہارے یار کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، یقین کرو، لیکن میں جب پانی پر مار رہا تھا، یہ میری عادت بن گئی ہے، میں مجبور ہوں. میں کوئی اس لیے تو نہیں مار رہا تھا کہ آپ کے کپڑے خراب ہوں، لیکن جب آپ کے کپڑے گندے ہوئے تو آپ کے یار کو غصہ آ گیا. اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تو میرے یار کو بھی غصہ آ گیا. میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ تمہارے یار کو غصہ آ سکتا ہے تو میرا بھی تو محبوب ہے نا، میرا بھی تو یار ہے، اس کو بھی غصہ آ گیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے معاف کر دو. انہوں نے کہا اچھا جاؤ، معاف کیا. اور 5 منٹ کے بعد چل پڑا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے وہ پھر کسی کی اسی لیے ہے نا کہ نماز ایسے پڑھو انت عبد اللہ کا ان کا طرح، گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. اتنا تعلق ہوگا تو دیکھ رہے ہو نا. کبھی سمجھ آیا؟ ایمان سے کہیں اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، کسی لڑکی سے تمہیں عشق ہو نا، یا کسی لڑکے سے بدبخت سے، تمہیں ہر وقت آنکھوں میں اس کا تصویر پھرتی ہے کہ نہیں پھرتی؟ ذرا آنکھیں بند کرو، خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ آج اس نے یہ کپڑے پہنے ہوں گے، آج اس نے اس قسم کا کھانا پکایا ہوگا، آج وہ میرے انتظار میں سڑک پہ بیٹھی ہوگی، آج وہ میرے انتظار میں کھیت کے کنارے کھڑی ہوگی، آج وہ میرے انتظار میں چھت پہ چڑھی. آتا ہے تصور کہ نہیں آتا؟ اگر اللہ سے محبت ہو تو اس کا تصور نہیں آ سکتا. یعنی ایک گندی لڑکی سے عشق ہو جو ہر لحاظ سے اگر وہ مومنہ نہ ہو تو پھر تو ہر لحاظ سے گندگی ہے نا.
تو اس کا تصور تمہیں آ جاتا ہے، دوست کا تصور تمہیں آ جاتا ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ دو دوست جا رہے ہیں، دونوں کے کپڑے ایک جیسے ہیں، دونوں کے سوٹ ایک جیسے ہیں، دونوں کی واسکٹ ایک جیسی ہے، دونوں کے بال ایک جیسے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ محبت ہے، وہ ایک دوسرے کی شکل بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں حضور سے محبت ہو تو شکل انگریز کی بنا لو، نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچو، اس میں کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ تمہیں بھی اللہ نے عقل دیا ہے۔ بھئی جس سے محبت ہوگی آدمی اسی کی شکل بنائے گا نا۔ اگر اللہ والوں سے محبت ہے تو اللہ والوں کی شکل بنائے گا، اگر شیطان سے محبت ہے تو شیطان والی شکل بنائے گا، اگر رحمان سے محبت ہے تو رحمان کے حکم پہ چلے گا، اگر شیطان سے محبت ہے تو شیطان کے حکم پہ چلے گا۔ یہ تو 2 اور 2 4 کی بات ہے، اس میں تو کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دوستی اور محبت کس سے ہو؟ سب سے پہلے اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی اعلان کر دیں اپنی امت کو کہ آپ کی پیروی کریں، کہ میری اتباع کرو، اور جو میری اتباع کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اور اللہ کا جب محبوب ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور ایمان والے تو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ صحابہ ہیں، مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں تیر لگ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کہ میں اللہ کے حکم پہ پورا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ پورا ہو گیا۔ اور یاد رکھیں جن کی اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے جب ان کے لیے موت کا وقت آتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، بشارتیں لے کے آتے ہیں، خوشخبریاں لے کے آتے ہیں، جنت کی خبریں دیتے ہیں، اور اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے دھاگا آٹے سے نکل آئے، تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی محبت جو ہے وہ کس سے ہو؟ وہ اللہ تعالی سے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے اتنی محبت ہو۔ یاد رکھو یہ جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ حضور کے شان میں گستاخی کرنے والے، گستاخی کرنے والوں کے خلاف اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ان چیزوں سے کوئی ان کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر تمہیں حضور سے محبت ہے، ان سے نفرت ہے، تو ان کے ملک سے بائیکاٹ کرو، ان کے ملک کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرو، ان کے ملک کی جو چیزیں تمہارے ملک میں بکتی ہیں خریدنا بند کر دو، لینا بند کر دو، اور تمام اسلامی ملک جو ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں، تاکہ آپ اپنے کیس کو، اپنے مقدمے کو صحیح طریقے سے لڑیں۔ اگر آپ نے غلط طریقے سے لڑا کیا ہوگا؟ ڈنمارک والوں نے نکالا تھا، کیا ہو گیا؟ اب جناب انہوں نے پھر اور 10 دفعہ اور نکالا ہے۔ تو یہ تو صرف باتیں ہیں، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے، لیکن اس کو کسی طریقے میں لے آؤ۔ اور دعا یہ بھی کرو کہ حضور پاک کے شان میں ابو لہب کے بیٹے نے آ کے گستاخی کی۔ ایک تو ہے نبی نہ مانو، کلمہ نہیں پڑھتے، ہم نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے تمہاری مرضی نہ مانو، لیکن گستاخی کی اجازت تو نہیں ہے۔ دیکھو نا جی، ہم مثلاً گرو نانک کو نہیں مانتے لیکن گستاخی کی تو اجازت نہیں ہے۔ ہم کسی کے بھگوان کو نہیں مانتے لیکن گستاخی کی تو اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو کافر ہیں ان کے خداؤں کو بھی گالی نہ دو،
ان کے بتوں کو بھی گالی نہ دو. تو گستاخی جو ہے وہ ابو لہب کا بیٹا جو ہے، یہ دیکھو کتنا قریبی رشتہ ہے. حضور کی بیٹی جو ہے، دونوں بیٹیاں اس کے بیٹوں کے گھر میں تھی، بی بی ام رقیہ اور ام کلثوم. نکاح ہو چکے تھے لیکن رخصتی نہیں ہوئی. ابو لہب غصے میں آیا بدبخت لعنت اللہ علیہ، اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور حضور کے منہ پہ طلاق مارو ان کی بیٹیوں کی، اور کہا ہمیں نہیں چاہیے آپ کی بیٹیاں. وہ بدبخت جو آیا نا جی، اس نے آ کے حضور کی بیٹی کو طلاق دی اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک دیا. یہ بہت بڑی توہین ہے. حضور پاک جوش میں اثر میں اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ تیرے نبی کا گستاخ ہے، اس پر اپنے جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے، صرف نعرے لگانا ہے، سڑکوں پہ آنا ہے. آپ قادر ہیں. اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اللہ ان گستاخوں پر اپنے کوئی جنگل کا کتا مسلط کر دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اب دیکھو ابو لہب دشمن ہے، کافر ہے، لیکن جب حضور نے بد دعا دی، بیٹے نے آ کے بتلایا، کہنے لگا بات یہ ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہیں بد دعا لگ نہ جائے. اور وہ سفر کر رہے تھے تجارت کا شام کی طرف، تو اس نے سارے تاجروں سے کہا کہ میرے بیٹے کو حضور نے بد دعا دی ہے، مجھے خطرہ ہے، اور یہ جنگل کا علاقہ ہے، تو اس لیے مہربانی کریں کہ سارا سامان اکٹھا کر کے مچان بنا لیں، اور میرا بیٹا جو ہے اس کے اوپر سوئے گا اور ہم اس کے ارد گرد سوئیں گے، تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. مچان بنائی گئی، اونچی جگہ بن گئی، سارا سامان اکٹھا ہو گیا، ڈھیر بن گیا نا جی. اس کے اوپر بستر لگا کے وہ سو گیا. آدھی رات گزری، جنگل سے ایک شیر نکلا، وہ آیا اور ایک ایک بندے کو سونگ رہا ہے. اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جو دشمن رسول ہوگا اس میں بدبو پیدا ہو، اور جو عاشق رسول ہوگا اس کی قبر میں بھی خوشبو ہو. صرف اس میں نہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی خوشبو ہوگی. امام بخاری کی قبر کا دیکھ لیں، حضرت لاہوری کی قبر کا دیکھ لیں، مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی کی قبر کا دیکھ لیں، اور بھی کئی مثالیں ہیں دنیا میں. اب وہ سونگتا وہ اس کو، یعنی دیکھو جنگل کا کتا ہے، جنگل کا شیر ہے. اللہ نے بتلا دیا کہ میرے محبوب کا دشمن کون ہے، اس میں کیسی بدبو ہوگی. سونگتا پھر غور کیا کہ ہاں اوپر ایک لیٹا ہوا ہے. اس نے کہا معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے جو مجھ سے ڈر کے اوپر لیٹا ہوا ہے. دور گیا اور دوڑتا ہوا آیا، چھلانگ لگائی، سیدھا اوپر پہنچا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جیسے حضور نے فرمایا تھا مزق ہو کل ممزق، یا اللہ اس پہ جنگل کا کتا مسلط کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تو اب جناب جب آنکھ کھلی، شیر تو اپنا کام کر کے چلا گیا نا. تو ابھی لہب کہنے لگا ہاں میں نے کہا تھا نا کہ حضور کی بد دعا لگ جائے گی. تو اس لیے اور کچھ نہیں کر سکتے ہو نا. حضور کی محبت میں ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے رات میں، دن میں، تہجد میں، ظہر میں، عصر میں، اسی نیت سے کہ یا اللہ وہ دشمن، بچہ بیچارہ رو رہا، حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان پہ اپنا عذاب نازل فرما. اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین. اللہم علیک بہم، اللہم انک قدیر مقتدر، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک. صرف دعا کریں اور ان کے ملک کی کوئی چیز بھی ہو خریدنے کو حرام سمجھیں. ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فرانس یا ڈنمارک کا کوئی چیز نہیں لینی ہے. لڑائی جھگڑوں سے کچھ نہیں، وہ تو فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اچھا انتشار ہوگا، حکومت ان کو روکے گی، یہ نہیں رکیں گے، وہ روکیں گے، لڑائی ہو جائے گی اور مسلمان مر جائیں گے، وہ تو خوش ہوں گے.
یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز آج 57 اسلامی ملک ہے. تمام اسلامی ملک اگر بائیکاٹ کر دیں یہ تو جناب تمہارے پاؤں میں پڑے ہوں. وہ تو چل ہی نہیں سکتے, وہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے دنیا میں. تو اس لیے بہرحال تو پہلا نمبر محبت کا اللہ, اور اللہ کے بعد محبت جو ہے وہ کس سے ہے؟ رسول اللہ. دعا کرے اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کہتے جی کہ نماز جمعہ جو ہے اس میں کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے, اور یہ سنت مؤکدہ ہے. ظہر سے پہلے بھی 4 ہے, وہی جمعہ سے پہلے بھی 4 ہے. اب 4 رکعت سنتیں مؤکدہ ہو گئی اور 2 رکعت فرض. کیونکہ ظہر میں ہم 4 پڑھتے تھے, یہاں 2 رکعت کے قائم مقام جمعہ کا خطبہ آ گیا, تو لہذا 2 رکعت فرض, 4 اور 2 6, اور اس کے بعد جو ہے سنت مؤکدہ جو ہے وہ 4 رکعت سنت ہے, اور ایک روایت میں 6 رکعت سنت ہے. تو یہ جمعہ کی نماز ہے کہ پہلے 4 سنتیں, 2 رکعت فرض, اس کے بعد 4 رکعت سنتیں یا 6 رکعت سنتیں. باقی نفل کی تو کوئی پابندی نہیں ہوتی. اچھا, یہاں جو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یا امام شافعی رحمت اللہ علیہ, ان کے نزدیک جمعہ سے پہلے 2 رکعت ہیں اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت ہیں. بہرحال تمام ائمہ برحق ہیں, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. لیکن ایمان سے سوچیں کہ جس نے 4 رکعت پڑھی تو 2 والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اور 4 والی پر, اور جس نے صرف 2 پڑھی ہیں تو 4 والی حدیث تو رہ گئی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام صاحب کا تفقہ جو ہے وہ کمال کا تھا کہ وہ ہمیشہ ایسا حدیث سے مسئلہ لیتے تھے جو جامع ہو, مانے ہو, اور حضور کی تمام حدیثوں پہ عمل ہو جائے. اب ظہر سے پہلے ایک روایت میں ہے کہ حضور 2 رکعت پڑھتے تھے. بالکل حدیث میں ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے جو چیز حدیث میں ہے. کوئی اس کو سمجھائے یار, بچے کو دور لے جائیں. آپ درود شریف پڑھیں, بچہ بھی ٹھنڈا ہو جائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یاد رکھیں کہ بالکل حدیث میں ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت حضور نے پڑھی. اچھا, تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھی حضور تو سنتیں پڑھتے ہی گھر میں تھے, تو ہمیں وہ حدیث دیکھنی چاہیے جو گھر کے بارے میں ہمیں بتلائیں. تو بی بی حفصہ فرماتی ہیں کہ حضور نے 4 رکعت پڑھی. امام صاحب فرماتے ہیں وہ سنتیں 4 تھیں, یہ جو مسجد میں پڑھی ہیں تو تحیت المسجد تھی, اس کا تعلق ظہر کی سنتوں سے نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ہم مسجد میں آ گئے, ہم نے 4 سنتیں پڑھی, تحیت المسجد نہیں پڑھی, وہ بھی اسی کے اندر آ گئی. جیسے کہ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ, ان کے نزدیک جو مسجد میں آیا اور 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لی, وہ کہتے یہی 2 سنتیں ہو گئی, تحیت المسجد بھی ہو گئی اور ظہر سے پہلے والی سنت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی لوگ آتے ہیں, وہ آ کے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہ اذان کے بعد بھی کوئی سنت نہیں, پہلے ہم نے 2 رکعت پڑھی ہے, وہی سنت ہو گئی. تو لہذا بہرحال آپ بحث میں نہ پڑھیں, لیکن اللہ کے حرم میں 4 رکعت پڑھو گے تو انشاءاللہ 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا, اور 2 رکعت پڑھو گے تو 2 لاکھ کا ثواب ملے گا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, بہت بڑے کاروباری ہیں, بزنس مین ہیں, وہ اکثر آتے ہیں ہر رمضان میں. شعبان میں میرے خیال میں آخر تھی, 5 6 27 28 ہونے والی تھی, تو انہوں نے کہا کہ کچھ پیسے جو ہے زکوٰۃ کے دینے ہیں طالبوں کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں گے. کہنے کہ لیکن ابھی نہیں دینا, دینے رمضان میں ہیں, آپ رکھ لیں رہے رمضان میں تقسیم کریں. میں نے کہنے کہا حضرت ہم کاروباری لوگ ہیں, ہم 70% کا نقصان کیوں کریں؟ جب رمضان میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے تو ہم 70% کا گھاٹا کر لیں کیوں؟
ہم تو کاروباری لوگ ہیں، 2% پہ بھی لڑتے ہیں، 5% پہ بھی لڑتے ہیں، 70% کیوں چھوڑیں؟ لہذا میرے پیسے رمضان میں خیرات کریں۔ اپنا مجھے عشاء کے بعد ملنا ہے، عشاء کے بعد یا ابھی درس کے بعد؟ کوئی عورت ہوٹل میں بیٹھ کر امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے؟ بالکل نہیں پڑھ سکتی میرا بھائی۔ اگر صرف آواز پہ پڑھنی ہے یا ٹیلی ویژن دیکھ کے پڑھنی ہے، وہ تو تیرے ملک میں بھی ٹیلی ویژن پہ آواز آ جاتی ہے اور شکل بھی نظر آ جاتی ہے، وہاں پڑھ لیا تو ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، ہوٹل میں اپنی نماز اکیلے پڑھے تو جائز ہے، امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتی۔ امام کے پیچھے پڑھنا ہے تو کم از کم میدان میں آ جائے، جہاں سے صفیں نظر آ رہی ہے وہاں آرام سے تنہائی میں بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ کہتے جی کہ ہم پاکستان سے عمرے کے لیے آئے، مکہ مکرمہ میں 8 دن رہنے کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے۔ پروگرام یہ تھا کہ ہم 10 دن جو ہے وہاں رہیں گے، لیکن مجبوری ہو گئی کہ میری والدہ شدید بیمار ہو گئی، لہذا 2 دن کے بعد ہم واپس آ گئے، اور اسی وجہ سے احرام نہیں باندھا۔ انشاءاللہ کوئی جرمانہ نہیں، لیکن اللہ ان کو شفا دے۔ اور اگر تم مکے میں ہو تو ایک دفعہ پھر جا کے میقات سے دونوں ماں بیٹا عمرہ کر لو، اور قریب میقات یہ طائف ہے، یہ سارا 100 کلومیٹر ہے یہاں سے۔ اگر وہاں جانے کی پابندی ہو تو یہ رابو کی طرف چلے جائیں، یہ بھی 100 کلومیٹر پر ہے۔ رابو کے ساتھ الجحفہ مقام ہے، وہ بھی میقات ہے۔ وہاں سے جب آپ عمرہ کریں گے تو وہ میقات کا عمرہ ہو جائے گا، جیسے مدینہ منورہ میقات ہے، جیسے آپ کا یلملم میقات ہے۔ ہمارا ایک بچہ ہے جس کی عمر 8 سال ہے، پڑھتا نہیں، بہت تنگ کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہوں گے نا پہلے، تو آپ کے اثرات جو ہیں وہ بچے میں تو آنے تھے نا؟ نہیں، یاد کریں نا، آپ جب بچے تھے آپ کیا کرتے تھے؟ بہرحال اس کے لیے سب سے بڑی دعا جو ہے وہ والدین کی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے نبی امت کے لیے دعا کرنا، اتنی دعا میں اثر ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تیری دعا دل سے نہیں نکلتی، یا تیرا رزق حلال نہیں، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ والدین کی دعا سے اولاد ٹھیک نہ ہو۔ ویسے علماء نے ایک عمل بھی لکھا ہے کہ کسی وقت بھی دن میں رات میں 2 رکعت نماز پڑھو، چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب کوئی مشکل ہو، مصیبت ہو، کیا کرو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد پکڑو۔ اور حضور پاک کی رحمت دو جہاں کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بھی تھی، اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز۔ تو 2 رکعت تو پڑھیں نماز، اس کے بعد درود شریف 3 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ درود بھی نماز والا جو نماز میں پڑھتے ہو، پھر ایک تسبیح سورت اخلاص قل هو اللہ احد۔ نہ آتی ہو نا تو قرآن دیکھ کے پڑھ لو، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے ملک میں تو بڑے بڑے برسٹر ہیں، ان کو بھی نہیں آتی قل هو اللہ احد، بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ لائر ہیں، منسٹر ہیں، ان کو فاتحہ نہیں آتی، الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگ اگر قائد ہوں گے تو عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ اذا کان الامام غراب قوم سیہدیہم طریق الہالکین، اگر تیرا امام کوا بن گیا تو انشاءاللہ گندگی پہ ہی لے جائے گا۔ تو بہرحال وہ 100 دفعہ پڑھیں گی، اس کے بعد درود شریف پر دعا مانگے اللہ میرے بچے کو ہدایت عطا فرما دے،
اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اسی طرح دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دو دعائیں نماز میں بھی پڑھا کرو. مجھے چھٹی کے لیے جانا ہے تو کوئی وظیفہ بتائے. وظیفہ چھٹی کے لیے کون سا وظیفہ ہے؟ چھٹی جا رہے ہو ٹھیک ہے فی امان اللہ. یا تو کوئی مسئلہ ہے کوئی مشکل ہے تو وہ بتاؤ نا. چھٹی میں جاؤ خوشی کی بات ہے, جاؤ آرام سے اپنے گھر والوں سے ملو. میں جدے میں رہتا ہوں اور جمعہ پڑھنے کے لیے مکے آتا ہوں. کیا ہر دفعہ مجھے جدے سے احرام باندھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. جدہ کوئی میقات تو ہے نہیں. باندھے باندھے نہ باندھے نہ باندھے. حتیٰ کہ آپ آئے جمعہ پڑھ کے چلے گئے, طواف بھی نہیں کیا, کوئی بات. ہم مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئے, لیکن مکہ پہنچنے پر شدید بیمار ہو گیا, احرام کھول دیا. اب اللہ شفا دے, جب ٹھیک ہو جاؤ تو دوبارہ عمرہ کرو, یا مدینہ منورہ سے یا طائف سے یا جوفہ سے, ورنہ دم دینی پڑے گی. میں نے حج افراد کیا ہے. حج سے 10 دن پہلے میں نے عمرہ کیا تو افراد کہاں رہا؟ افراد کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اشہر حج میں کوئی عمرہ نہ کرے اور 8 تاریخ کو صرف حج کا احرام باندھ کے چلے, وہ ہے افراد. اگر عمرہ کر لو تو تمتع ہو جائے گا. لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں مکے والوں کا تمتع تو نہیں ہوتا, البتہ اس کو دم پڑ جائے گی کہ تم نے عمرہ کیوں کیا ہے. کہتے جی کہ مائکرو فون جو ہے میرا بھائی دعا کرے, میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہ میں لگا لوں. یہ اپنا ایک انتظامیہ ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. دعا کریں اللہ ان کو سمجھ دے, ہدایت دے. احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا, میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی آسمان تو نہیں گر گیا, لیکن احناف کے نزدیک غائبانہ جنازہ نہیں ہے. اس لیے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ ہے, اور وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نے نجاشی بادشاہ کا غائبانہ جنازہ مدینے میں پڑھا. اب صلو علی اخیکم النجاشی, تو لہذا جب حضور نے پڑھا ہے تو غائبانہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جناب صرف نجاشی کا پڑھا اور کسی کا کیوں نہیں پڑھا؟ آپ کے بڑے بڑے صحابہ حضرت جعفر جنگوں میں شہید ہوئے, ان کا کیوں نہیں پڑھا؟ وہ تو ایسے ملک میں تھا کہ وہاں جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ نے معجزے کے طور پر حضور کو دکھلا دیا کہ جنازہ سامنے ہے, تو آپ نے پڑھ لیا ہے اور تو کسی کا نہیں پڑھا. تو اس لیے بہرحال حنفی مسلک میں نہیں ہے, باقی کے نزدیک ہے. لیکن حنفی پڑھ لے تو کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے, یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے. ہر طواف, چاہے طواف حج کا ہو, فرض ہو, طواف واجب ہو, طواف نظر ہو, طواف نفل ہو, ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جائے گی. کہتے ہیں جی کہ احرام میں چونکہ شامل ہے کہ عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے, تو کیا نوجوان خوبصورت عورت جو ہے بغیر چہرہ کھلے ہوئے طواف عمرہ کرے گی؟ نہیں, آگے کپڑا لٹکا دے گی کہ لگے بھی نہیں اور پردہ بھی رہے. جیسے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے صدلنا علی وجوہنا, ہم اپنا کپڑا کھینچ کے آگے لٹکا دیتی, جیسے ہمارے یہاں گھونگھٹ نہیں نکالتے لوگ,
اور گھونگھٹ کھینچ لے بس. کوئی اپنا پنکھے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پی کیپ پہننے کی ضرورت نہیں, کپڑا کھینچ کے آگے لٹکا دو. کہتے کہ یورپ والوں کے خلاف ہمیں یورپ کے خلاف نہیں, ہمیں حضور محمد مصطفیٰ کی سنت سمجھتے ہوئے داڑھی رکھنی چاہیے. میری والدہ بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. ایک عیسائی ہے, وہ جس کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں وہ بھی وہاں ملازمت کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرے لیے زمزم لے آنا, مدینے شریف جاؤ تو کھجور لے آنا. بالکل لے جاؤ. ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا, اور کون سا پانی پیتا تھا مکے میں؟ یہ تو نہیں ہے کہ کافر زمزم نہ پیے یا کھجور. مدینے میں جتنے منافقین تھے مدینے کی کھجوریں نہیں کھاتے تھے. سب سے بڑے باغ تو ان بدبختوں کے تھے, بنو نذیر کے, بنو قریظہ کے, بنی قینقاع کے, عبداللہ ابن ابی کے. اور مکے میں سب سے بڑے باغ تو ولید بن المغیرہ کے تھے. مکے سے طائف تک سارے باغ تھے. تو کوئی منع نہیں, بالکل لے جاؤ, بلکہ اس نیت سے لے جاؤ کہ یا اللہ اس زمزم کی برکت سے اس کو مسلمان کر دے. 3 مجفف 3 چکر صفا مروا کے دوڑ کے بال کٹوا دیے, دم پڑ گئی. کیونکہ جب تک 7 چکر نہ ہوں صفا مروا پوری نہیں ہوتی. اگر 4-5 ہو جاتے پھر بھی تم دم سے بچ جاتے, کہ اکثر چکر ہو گئے تھے. لیکن تم نے 3 چکر کر کے چھوڑ دیا. تو اب ایک بکری دم ادا کریں اور أشهد أن